اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، سیکنڈ ایئر۔ آج ہم بیجا خوف یا ترسناکیوں کے بارے میں پڑھیں گے، جن کو ہم انگلش میں فوبک ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ کسی چیز کا غیر منطقی اور غیر حقیقی خوف جو فرد زندگی میں محسوس کرے، اور یہ خوف چیز کی موجودگی یا عدم موجودگی میں مفلوج کر دینے والا ہو، اور اس کی شدت جو ہے وہ فرد کی سماجی مطابقت کو متاثر کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ فرد بیجا خوف یا ترسناکیوں کا شکار ہو گیا۔ بیجا خوف کی وجہ سے فرد کی سماجی مطابقت جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور فرد جو ہے یہ خوف جو ہے وہ کسی بھی شخص، واقعی یا چیز سے متعلق ہو سکتا ہے۔ ایسا خوف جو ہے وہ ملتی جلتی صورتحال میں اور زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے، اور فرد مستقل بنیادوں پر مسلسل خوف کا شکار رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہیں، جس میں مخصوص فوبیا یا اسپیسیفک فوبیا جس کو کہا جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ سوشل فوبیا یا سماجی بیجا خوف آ جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ کھلی جگہوں کا خوف یا اگورا فوبیا آتا ہے۔ مخصوص بیجا خوف جو ہے وہ اس کی پہلی قسم ہے۔ اس میں کسی خاص صورتحال سے فرد ڈرتا ہے اور بری طرح خوف محسوس کرتا ہے، اور یہ جاننے کے باوجود کہ اس کا خوف جو ہے وہ غیر منطقی اور غیر حقیقی ہے، وہ اس صورتحال پہ قابو نہیں پا سکتا، اور فرد جو ہے وہ خوف کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ سانپ سے خوف کھانا، طوفان سے خوف کھانا، بلندی سے خوف کھانا، بند جگہوں سے خوف کھانا، اندھیرے سے، بجلی کی گرج چمک سے، بادلوں کی گرج چمک سے۔ فرد جو ہے ایسا شخص جو کہ مخصوص بیجا خوف میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اس چیز کے بارے میں ناخوشگوار احساسات رکھتا ہے، اور جو ہے اس کو دیکھتے ہی فرد جو ہے بیجا خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ خوف جو ہے وہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ حقیقت میں مخصوص بیجا خوف چند چیزوں یا حالات کے گرد ہی قائم رہتا ہے۔ اگر کسی فرد میں کسی ایک چیز کا مخصوص بیجا خوف پایا جائے، تو اس میں کسی اور چیز کا مخصوص بیجا خوف بھی پائے جانے کے امکانات ہوتے ہیں۔ دوسرا آ جاتا ہے سوشل فوبیا۔ سوشل فوبیا سے مراد ہے کہ سماجی حالتوں میں ایک مستقل اور غیر حقیقی قسم کا شدید خوف پایا جاتا ہے فرد میں، اور فرد کو لگتا ہے کہ سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس کو واچ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا، اور وہ جو ہے وہ سماجی سرگرمیوں کو ترک کر دیتا ہے، اور ایسی جگہوں پہ نہیں جاتا جہاں پہ سماجی گیدرنگز ہوتی ہیں، اور زیادہ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اس کو واچ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ سوشل فوبیا کا شکار افراد ایسی جگہوں پر بہت زیادہ تشویش محسوس کرتے ہیں جہاں پہ لوگ ان کو بغور دیکھتے ہوں، اور انہیں ایسا لگتا ہو کہ لوگ ان کی خامیاں نوٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کرتے ہیں، اور دوسروں کے سامنے تقریر کرنے سے، گانا گانے سے، کھانا کھانے سے، واش روم یوز کرنے سے وہ شدید قسم کی انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی موجودگی میں کوئی بھی کام کرنا پڑے تو ان کے لیے تشویش کا باعث ہوتا ہے، اور وہ پراپر طریقے سے نہیں کام کر سکتے، اور وہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کی گیدرنگ ہو وہ ایجیٹیشن اور نچلاپن محسوس کرتے ہیں، گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ سماجی بیجا خوف کے مریضوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ جانے سے ان کا چہرہ جو ان سے ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے، اور ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ اصل میں جو سماجی بیجا خوف ہے، یہ اکثر و بیشتر بلوغت میں نوبالغ بلوغت کی عمر میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بچوں میں بھی، اس کے علاوہ بچوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے، اور مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے تو یہ اور مختلف جو ہے نفسیاتی امراض پیدا کرنے کا باعث بھی بنتا ہے، اور طویل عرصے تک قائم بھی رہتا ہے۔ اس کی وجوہات ایک تو یہ ہے کہ مشروطیت کی وجہ سے، کہ اگر ماں جو ہے وہ خوف کھاتی ہے تو بچہ جو ان سے اس کو دیکھ کے جو ہے
خوف کھانا سیکھ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ بعض بچوں کا جو نیچرل الارم سسٹم ہے وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہوا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جلد خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیدائشی طور پہ بعض اوقات جو بایولوجیکل وائرنگ ہے اس میں کسی ڈیفیکٹ کی وجہ سے بھی جو بچے ہیں وہ سماجی بیجا خوف کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اگر بچوں کے ساتھ جو ہے ہیوملیٹنگ بیہیویئر اپنایا جائے تو اس کی وجہ سے بھی بچے جو ہیں وہ سماجی بیجا خوف کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو کہ سماجی بیجا خوف کا شکار ہوتے ہیں ان کا علاج جو ہے وہ کرداری طریقے علاج کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، اور کرداری طریقہ علاج کی ایک خاص ٹیکنیک ہے جس کو باقاعدہ عدم تحسیس کہتے ہیں، سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن، جس میں وہ محیط جو کہ فرد میں خوف پیدا کرتا ہے اس کو چھوٹے لیول سے شروع کر کے ہائر لیول تک لے جایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ استراحت کی جو ہے فرد کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کو ریلیکسیشن ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے فرد کو اپنے خوف سے کوپ کرنے میں مدد دلوائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تحلیل نفسی کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جس میں فرد کی اس لاشعوری وجہ کو سطح شعور پہ لایا جاتا ہے جو کہ اس کو خوف اور بے چینی میں مبتلا کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ جس کو کہتے ہیں آٹو سجیشن یا خود دائی کا طریقہ، اس کے ذریعے سے بھی فرد کا علاج کیا جاتا ہے جس میں فرد اپنے آپ کو خود سے جو ہے سجیشنز دیتا ہے نان وربل، اور جو ہے اپنے کردار میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو چیز ہے اس ڈر پہ میں قابو پا سکتا ہوں، اور جو ہے اپنے قوت ارادی کو تھوڑا تھوڑا اسٹرانگ کرتا ہے اس کے ساتھ، اور جو ہے اس خوف سے پہ قابو پا لیتا ہے۔ خوف کی تیسری قسم کھلی جگہوں کا خوف ہے۔ کھلی جگہوں کا خوف جس سے یہ ایسا خوف ہے جس میں فرد جو ہے وہ کھلی جگہوں پہ جانے سے گریز کرتا ہے اور گھر سے باہر نکلنے سے اکیلا گریز کرتا ہے، اس کی جو ہے آمد و رفت بازار میں اور ہجوم میں جو ہے کم ہوتی ہے، اور ایسے فرد جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلنے پہ بری طرح خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو سماجی اور پیشہ ورانہ ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کھلی جگہوں پہ جاتے ہیں یا پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بھئی وہ ان کا، یا بھیڑ والی جگہوں پہ جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کا دم گھٹ جائے گا اور وہ مر جائیں گے، اور یہ ایسا خوف ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ اس کو بھی جو ہے ہم سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کے ذریعے سے یا باقاعدہ عدم تحسیس کے طریقے سے اس خوف پہ بھی ہم قابو پا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، سیکنڈ ایئر آج ہم بیجا خوف یا ترسناکیوں کے بارے میں پڑھیں گے جن کو ہم انگلش میں فوبک ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ کسی چیز کا غیر منطقی اور غیر حقیقی خوف جو فرد زندگی میں محسوس کرے، اور یہ جو ہے یہ خوف چیز کی موجودگی یا عدم موجودگی میں مفلوج کر دینے والا ہو، اور اس کی شدت جو ہے وہ فرد کی سماجی مطابقت کو متاثر کرے، تو ہم کہتے ہیں کہ فرد بیجا خوف یا ترسناکیوں کا شکار ہو گیا۔ بیجا خوف کی وجہ سے فرد کی سماجی مطابقت جو ہے وہ